السلام علیکم پیارے دوستو۔ فلسطین بیت المقدس کی زمین پر آج بھی 30,000 سے زیادہ نبیوں کی قبر بنی ہوئی ہے اور اکثر نبی اسی زمین کے آس پاس ہی آتے رہے۔ بیت المقدس کی زمین کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے بنوایا تھا اور ہمیشہ سے اس زمین پر کبھی یہودیوں نے قبضہ جمانے کی کوشش کی تو کبھی عیسائیوں نے۔ اسلام آنے سے پہلے یہی دونوں قومیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑتی آ رہی تھی، یہاں تک کہ فلسطین میں جب کوئی یہودی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سارے عیسائیوں کو قتل کر دیتا، اور جب کوئی عیسائی بادشاہ بنتا تو بیت المقدس کے آس پاس بسنے والے سبھی یہودیوں کو قتل کر دیتا۔ صدیوں سے یہی ہوتا چلے آ رہا تھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو آگے چل کر مدینے میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر دھیرے دھیرے آس پاس کے سبھی علاقے اسلامی حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے زمانے میں بیت المقدس بھی فتح ہو کر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ایک بڑا لشکر دے کر مصر کی طرف بھیجا تاکہ ان علاقوں کو فتح کر کے اسلامی حکومت میں شامل کر سکے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگیں لڑ کر مصر و یمن اور آس پاس کے سبھی علاقوں کو فتح کر لیا۔ اب آخر میں بیت المقدس ہی بچا تھا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اپنی فوج کے ساتھ فلسطین پر بھی چڑھائی کی اور اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس وقت بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ان کا اتنا دبدبا تھا کہ حضرت عمر کے نام سے ہی بڑے بڑے بادشاہوں تک کانپتے تھے، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے وقت ایران اور روس جیسے بڑے بڑے ملک اسلامی سرحدوں میں شامل ہوئے تھے۔ جب روس اور ایران جیسے طاقتور راجوں کے بادشاہوں نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تو باقی چھوٹے چھوٹے ملکوں کو یقین ہو گیا کہ اب حضرت عمر جدھر بھی اپنا رخ کریں گے اس علاقے کو فتح کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے اس وقت کے چھوٹے چھوٹے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی کانپتے تھے۔ اسلامی حکومت 35 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی تھی کہ جتنے میں آج کے 3-4 بڑے بڑے ملک شامل ہو سکتے ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوف تو پہلے سے ہی فلسطینی عیسائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو جس وقت حضرت ابو عبیدہ نے جا کر بیت المقدس کو ہر طرف سے گھیر لیا اور عیسائیوں کو مجبور کیا کہ وہ بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دے، تو پہلے تو عیسائیوں نے مخالفت کی، لیکن بعد میں وہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ عیسائیوں کے ایک بڑے عالم نے آ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن بیت المقدس کی چابیاں ہم تمہیں نہیں پکڑا سکتے، کیونکہ تمہارے اندر ان نشانیوں میں سے کچھ بھی نشانی نہیں ملتی۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ آ کر بیت المقدس کو ہم عیسائیوں سے لے گا۔ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر اس بادشاہ کی کیا کیا نشانیاں ہیں تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے؟ تو اس عیسائی عالم نے جواب دیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ کا چہرہ تھوڑا سا لمبا ہوگا اور اس کی داڑھی گھنی ہوگی، اس کے بال میں کچھ سفیدی ہوگی اور وہ قد اور صحت سے اچھا ہوگا۔ یہ صفات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اے عالم، تم جس انسان کی بات کر رہے ہو وہ ہمارے امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ ہم بیت المقدس کی چابیاں خوشی خوشی دینے کو تیار ہے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ہم یہ چابیاں تمہارے امیر کو ہی ہاتھوں میں پکڑائیں گے۔
تمہارے ہاتھوں میں نہیں دیں گے۔ تو یہ سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کی طرف حضرت عمر کو خط لکھ کر بھیجا کہ اے امیر المومنین، بیت المقدس فتح ہو چکا ہے، لیکن یہاں کے عیسائی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ خود ہی فلسطین آ کر بیت المقدس کی چابیاں اپنے ہاتھوں سے لے اور برکت کے لیے بیت المقدس کا تالا آپ خود ہی کھولے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک سادی سی زندگی گزارتے، روکھا سوکھا کھا کر اسی پر گزارا کرتے اور جو بھی کپڑے پہنتے اکثر اس میں پیوند ہی لگے ہوتے۔ آخر جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المقدس جانا تھا تو ان کے پاس جو کپڑا تھا اس میں 17 سے زیادہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاص غلام کے ساتھ نکلے۔ اب فلسطین تو مدینے سے بہت دور تھا، اسی لیے حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایک ہی گھوڑے کا مالک ہوں، میرے پاس اور گھوڑے نہیں ہے، اسی لیے اس پورے راستے ہم دونوں میں سے کچھ دور تم پیدل چلنا اور میں گھوڑے پر سوار رہوں گا، اور پھر کچھ دور پیدل میں چلوں گا اور تم گھوڑے پر سوار رہنا، کیونکہ اگر ہم دونوں ایک ساتھ اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں تو یہ گھوڑے پر زیادتی ہوگی، اور عمر اپنی حکومت میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی مخلوق پر کوئی زیادتی ہو۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کے ساتھ فلسطین کی طرف روانہ ہوئے۔ پیر میں پھٹے ہوئے جوتے تھے، کپڑے پر 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دور خود گھوڑے پر سوار ہوتے اور غلام گھوڑے کی لگام پکڑ کر چلتا، اور کچھ دور غلام کو گھوڑے پر سوار کرتے اور خود اسی لگام کو پکڑ کر چلتے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ دونوں حضرت فلسطین کے قریب پہنچے تو اتفاق یہ ہوا کہ جب فلسطین کے اندر داخل ہونے کا موقع آیا تو اس وقت گھوڑے پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، لیکن غلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ اے امیر المومنین، فلسطین قریب آ چکا ہے، وہاں ہزاروں عیسائی شہر کے باہر کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، اسی لیے میں اپنی باری چھوڑتا ہوں تاکہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شان و شوکت کے ساتھ فلسطین میں داخل ہو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، جب باری تمہارے گھوڑے پر بیٹھنے کی ہے تو تم ہی بیٹھو، اور آخر مجبور ہو کر غلام کو گھوڑے پر بیٹھنا ہی پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور فلسطین شہر میں داخل ہو گئے۔ عیسائی جھنڈ کے جھنڈ بنا کر شہر کے باہر کھڑے تھے کہ آج ہم اس خلیفہ کو دیکھیں گے کہ جس کے نام سے ایران اور روس کی حکومت بھی کانپتی تھی۔ لیکن دوستو، آج وہ خلیفہ ایسی حالت میں فلسطین میں داخل ہوا کہ اسے اپنے غلام کو گھوڑے پر سوار کر کے خود اس کی لگام پکڑتے پیدل چلتے آ رہا ہے۔ فلسطین میں داخل ہونے سے پہلے ایک نہر پڑتی تھی کہ جس میں اتر کر دوسری طرف جانا ہوتا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کو گھوڑے پر ہی سوار رکھے اور خود اپنے پھٹے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آپ نے چمڑے کے پرانے موزے کو اپنے کاندھوں پر ڈال لیا اور پھر گھوڑے کی لگام پکڑ کر نہر پار کرنے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو جلدی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المومنین، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اپنے موزے کاندھے پر ڈال رکھے ہیں اور آپ نے جوتے ہاتھ میں پکڑ رکھے ہیں۔ آپ تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ ہیں، اگر آپ ایسا کرو گے تو ان عیسائیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے میں زمین سے کچھ کنکریاں اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ پر ماری اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرما کے کچھ ہی دن گزرے ہیں اور تم دنیا کے رنگینیوں میں کھیلنے لگے ہو؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس میں پہنچے، عیسائیوں سے چابی لے کر خود ہی مسجد کا دروازہ کھولا اور منبر پر چڑھ کر ایسے اثر انداز میں خطبہ دیا کہ جسے سن کر سبھی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر آپ شان و شوکت کے ساتھ ہمارے شہر میں آتے تو ہم صرف آپ کو چابیاں دے کر الگ ہٹ جاتے، لیکن آج آپ کو اپنے غلام کے ساتھ
انصاف پرست دیکھ کر ہم اتنے آپ سے متاثر ہوئے ہیں کہ ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر اسی وقت فلسطین کے سارے عیسائیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، ابھی تک بیت المقدس دوسری قوموں کے ہاتھوں میں تھا۔ آج پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بیت المقدس کے اندر نماز کے لیے اذان ہونی تھی۔ اب اذان کے لیے کس کو بلایا جاتا؟ تو سب کی نظر ایک ہی انسان پر آ چکی تھی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ساری زندگی مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے، اور وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ اب میں ساری زندگی کبھی اذان نہیں دوں گا، کیونکہ جب بھی وہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوتے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یاد کرتے کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو جاتا، اور صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جدائی کو برداشت نہ کر پاتے۔ لیکن جب بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلا کر کہا کہ اے بلال، جاؤ اور منبر پر کھڑے ہو کر رسول کے زمانے والی اذان دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بلال حبشی نے مجبور ہو گئے، اور پھر انہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر جیسے ہی اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے صحابہ کرام کی رونے کی آواز ہر طرف گونجنے لگی، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ کر منہ کو آ جائے گا۔ حضرت عمر کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کہ اے لوگو، بچپن میں میرا باپ مجھے اس بات پر مارتا تھا کہ میں بکریاں سنبھال نہیں پاتا تھا، اور میرا باپ مجھے تانا دیتا تھا کہ اے عمر، تو زندگی میں کیا کر پائے گا، تجھے تو بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ لیکن آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نے عمر کو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، یہ تھے ہمارے خلیفہ، یہ تھے ہمارے امیر المومنین، ایسے حکومت کیا کرتے تھے، اور آج کے جو حکمران ہیں ان کو اس بات سے سیکھنا چاہیے کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، آپ لوگ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو یہ بات معلوم ہو اور ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ پیارے دوستو، انہی لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اسی امید کے ساتھ کہ ساسوں نے وفا کی، تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔